حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس مثال کو سمجھنا ہوگا کہ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر ایک ہی فیلڈ میں الگ الگ کیٹیگری میں بھی لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹروں کے اندر کوئی کان کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی دل کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، تو کوئی چائلڈ کا۔ اسی طریقے سے الگ الگ ڈاکٹر کی فیلڈ کے اندر بھی الگ الگ پی ایچ ڈی ہولڈر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جسم کے اس خاص حصے پر اسپیشل پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے، اسپیشل ریسرچ کی ہوتی ہے، اور جب وہی مدعا اس پارٹ کا آتا ہے تو انہی لوگوں کی بات کا اعتبار جو ہے وہ وہاں پہ کیا جائے گا۔ یعنی کہنے کو تو سب ڈاکٹر ہیں، لیکن جو کان کا ڈاکٹر ہے، کان کے معاملے میں اس کی تحقیق یا اس کی بات زیادہ معنی رکھے گی۔ اسی طریقے سے جو دل کا ڈاکٹر ہے، دل کے معاملے میں اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سارے علم پیدا کیے ہیں، لیکن ہم صرف شریعت کے علم کی بات کریں گے۔ یہی کیس جو پی ایچ ڈی والی مثال ہے، آپ اس کو دین کے اندر دیکھیں گے تو بعض معاملوں کے اندر آپ پائیں گے کہ بعض عالم دین حدیث کے اندر ماہر ہوتے ہیں، ان کو محدث کہتے ہیں۔ یعنی ان کی جو ایکسپرٹیز ہوتی ہے وہ سند کے معاملے میں، متن کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں قابل قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح بعض تفاسیر کا طبقہ ہوتا ہے، یعنی وہ عالم دین جو قرآن پاک پر زیادہ عبور رکھتے ہیں تفسیر کے معاملے میں، تو کسی آیت کے اختلاف میں یا کسی آیت کے مسئلے میں مفسرین کا قول قابل قبول ہوتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی حدیثوں کے علاوہ جو فقہ کا علم رکھتے ہیں تو ان کو فقیہ کہا جاتا ہے، اور مسائل کے اندر ان کی بات قابل قبول ہوتی ہے، ان کے اصول قابل قبول ہوتے ہیں، جس طرح حدیث کے اصولوں میں محدثین کے اصول قابل قبول ہوتے ہیں۔ ان کیٹیگری سے آپ باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک علماء کا گروہ اور ہوتا ہے جو سیرت یا تاریخ لکھتے ہیں، ان کی ریسرچ یا تحقیق زیادہ ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمیں کسی مسئلے میں حدیثوں کے اندر کوئی اختلاف ہے اور کوئی ہمیں قول ایسا چاہیے کہ جو معتبر ہو، تو ہم وہاں پر محدثین کی بات کو تسلیم کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ علم حدیث میں وہ لوگ ہی ماہر ہیں، انہی کی بات کو تسلیم کرنا عقل مندی ہے۔ جیسا کہ تمام ڈاکٹروں میں اگر کان کا مرض ہے تو کان کے ایکسپرٹ کی بات مان لی جائے گی۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف کہ ولادت کی تاریخ اعلیٰ حضرت نے 8 لکھی ہے، باقی لوگ 12 کیوں مناتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا لکھنا اور اعلیٰ حضرت کا منانا دونوں میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو تاریخ لکھی ہے وہ 8 لکھی ہے، تو وہ اعلیٰ حضرت نے علم جفر سے لکھی ہے۔ اسی طرح حدیث، فقہ، اصول فقہ، ان کے علاوہ بھی علم جفر اور اس طریقے کے بہت سارے علوم ہوتے ہیں۔ تو جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے وہ 8 تاریخ لکھی، وہ علم جفر کی روشنی میں لکھی کہ ان کے نزدیک وہ تاریخ 8 آ رہی ہے، اور باقی علم جفر والوں کے نزدیک بھی وہ تاریخ 8 آئی۔ لیکن شریعت کیونکہ اپنے اصولوں پر چلتی ہے، ہر کسی کا ہر معاملے میں قول معتبر نہیں ہوتا، لہٰذا تاریخ کے معاملے میں جو قول دیکھا جائے گا وہ سیرت نگاروں کا دیکھا جائے گا، اور انہوں نے 12 ربیع الاول کو لکھا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ کہیں کہ 8 ہے اور 8 ہی منائی جاتی، تو اس سے یہ معلوم چلا کہ ہمارے امام کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے کسی مسئلے میں شریعت کے اصولوں کے خلاف عمل کرنے کا کوئی حکم نہیں دیتے۔ اگرچہ ان کی تحقیق میں 8 آئی، لیکن پھر بھی وہی جو شریعت کے اصول ہیں کہ مسلمان جس کام کو اچھا سمجھ کے کریں، اللہ کے نزدیک وہی اچھا ہوتا ہے، اور میجورٹی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جب تمام لوگ 12 کو ربیع الاول مناتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے بھی 8 کا حکم نہیں دیا، صرف بتایا ہے کہ تاریخ 8 بھی آتی ہے، بعض کے نزدیک 10 بھی آتی ہے، 15 بھی آتی ہے، الگ الگ تاریخیں جو ہیں، لیکن ہم کو چلنا شریعت کے اصولوں پر ہے، اور اصول یہ ہے کہ جس بات پہ اجماع ہو جائے آپ کو اسی کے ساتھ رہنا چاہیے، بڑے گروہ کو چھوڑ کر دوسری طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو لہٰذا اعلیٰ حضرت کا 8 کہنا اور 8 منانے میں بہت فرق ہے۔ تو ہم اہل سنت شریعت کے اصولوں پر ہوتے ہیں، اور اصول یہ ہے کہ جو اجماع ہوتا ہے اس کے خلاف کام نہیں کیا جاتا۔ جب اجماع 12 پر ہو گیا تو 8 کا حکم نہ ہمارے مجدد نے نہ ہمارے علماء نے دیا، بلکہ انہوں نے بھی شریعت کے اصولوں کو فالو کیا، اپنی منمانی کو فالو نہیں کیا۔ ایسا نہیں لکھا کہ کسی اور کے تبرک سے برکت نہیں ملتی اور اپنے پیر کی قبر کی مٹی چاٹنے سے برکت ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہمارے وہاں نہیں ہوتا کہ نبی کو نور نہ مانے اور اپنے پیر کی انگلیوں سے نور نکلنے کا دعویٰ کریں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 8 کے باوجود بھی 12 منانے کا حکم دیا، کیونکہ یہ معاملہ تاریخ کا ہے۔ جب معاملہ تاریخ کا ہوگا تو سیرت کے علماء کی بات قابل قبول شریعت میں کی جائے گی، ان کی اگر بات 12 ہے تو اس لیے 12 کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اب کچھ پریشان لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں منایا، کس حدیث میں ہے، کس آیت میں ہے۔ سب سے پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث صرف 2 پیمانے پیرامیٹر نہیں ہیں، بلکہ اس کے نیچے بھی 2 پیمانے ہیں جس کو اجماع اور قیاس کہتے ہیں۔
دیوبندی کہلانے والے حضرات کو تو شرم آنی چاہیے کہ وہ میلاد النبی قرآن اور حدیث میں ڈھونڈتے ہیں۔ اگر ان سے یہی بات کہہ دی جائے کہ آپ اتحیات کو قرآن پاک میں دکھاؤ تو وہ قرآن پاک میں اس کو نہیں دکھا پائیں گے۔ پھر اگر وہ اتحیات دکھانے کے لیے قرآن سے نیچے حدیث پر آئیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر دلیل اگر پہلے اصول میں نہ ہو تو دوسرے اصول میں تلاشا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر دوسرے میں بھی نہ ملے تو کیا اصول تیسرا نہیں ہے، چوتھا نہیں ہے؟ تو یہ جو دیوبندی حضرات 4 چیزوں کو حجت قرار دیتے ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، تو میلاد النبی کی دلیل میں صرف 2 اصولوں پر کیوں اٹکتے ہیں؟ اجماع اور قیاس کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ مسلمان کا کسی کام کو جمع ہو کر کرنا پوری دنیا میں یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے، جیسا کہ تمام مسلمانوں کا کسی ایک صحیح حدیث پہ عمل کرنا ترک کر کے دوسری صحیح حدیث پہ عمل کرنا یہ بتاتا ہے اور وہی اس کے لیے حجت بن جاتا ہے کہ یہ اجماع ہے۔ ویسا ہی 12 ربیع الاول جب پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، تمام مسلمان اسے اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک اجماع ہے اور یہ بھی ایک حجت اور یہ خود میں ایک دلیل ہے۔ لہٰذا اس کے لیے کوئی حدیث دکھانے، قرآن کی آیت دکھانے کی یا وہاں 12 ربیع الاول لکھے ہونے کی یہ تو جاہلانہ بات ہے۔ لہٰذا قرآن میں 12 ربیع الاول دکھانا یا حدیث میں 12 ربیع الاول دکھانے کے لیے اپنا ٹائم خراب کرنا ان لوگوں کو یہ دیوار میں سر دے کے مارنے والی بات ہے۔ جب مسلمان کی میجورٹی 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کر رہی ہے تو یہ خود میں بھی ایک دلیل بنتی ہے۔ اب رہ گیا غیر مقلد جو قرآن حدیث کے بعد کسی تیسری دلیل کو مانتے ہی نہیں، تو ان سے آپ اتنا کہہ دیا کریں ہم نے تم سے دوری اختیار کر لی، ہم نے تمہیں اپنی برادری سے نکال دیا، ہم تمہیں اپنے برابر کا سمجھتے ہی نہیں۔ جن لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ 12 کیوں مناتے ہیں، 8 کیوں نہیں مناتے، تو بھائی آپ 8 منا لیا کرو، ہمیں 8 میں بھی دقت نہیں ہے۔ لیکن پریشانی کیا ہے کہ ان کو کرنا کچھ نہیں ہوتا، ہر سال کی طرح وہی سوالات ہیں۔ عید میلاد النبی ویسے ہی منتی چلی آ رہی ہے جیسے آج تک منتی آ رہی ہے۔ بعض دیوبندی کہلانے والے اس میں بدعت کا حکم لگاتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی کوئی فتویٰ جاری کریں کہ وہ بدعت پہ عمل کرتے تھے یا نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے اپنے اکابروں کے لیے بھی فتویٰ جاری کریں اور بتائیں کہ وہ عید میلاد النبی مناتے تھے۔ ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ صحابہ نے نہیں منائی تو تم نے نیا کام ایجاد کیوں کرا؟ لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ صحابہ نے جس کام کو نہیں کرا آپ نہیں کر سکتے، یا تاریخ یا ٹائم طے نہیں کر سکتے۔ ٹائم طے کرنے کے حوالے سے ایک مسئلہ اور بھی سنتے چلے کہ جس طرح دیوبندی حضرات نے ظہر کا ٹائم 2 بجے کا اپنی مسجدوں میں فکس کیا ہوا ہے، قرآن حدیث سے یہ 2 بجے کا ٹائم ثابت نہیں ہے، لیکن کیونکہ اپنی آسانی کے لیے کیا ہوا ہے اور ایسی چیز کے لیے کہ جو چیز اسلام میں فرض ہے یعنی نماز ہے، اس کے طریقے میں اپنی عقل سے سہولیت لگائی گئی ہے۔ نبی پاک کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ صحابہ جمع ہوتے تھے، آپ دیکھتے تھے حجرے سے تشریف لاتے، نماز پڑھتے چلے جاتے۔ یہ وقت ہمیشہ آگے پیچھے ہو جایا کرتا تھا، کبھی دیر ہو جایا کرتی تھی، کبھی جلدی، جب صحابہ جمع ہو جاتے جب نماز پڑھا دی جاتی۔ آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ ایک گھڑی میں ٹائم فکس ہے، 2 بجے ہی نماز ہوگی، سب کو سہولیت ہوتی ہے۔ اس 2 بجے کا ٹائم فکس کرنا نماز کے لیے جو اللہ رسول نے فکس نہیں کیا کوئی ٹائم، تو اس کے لیے فکس کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہے، لیکن 12 ربیع الاول میں ایک تاریخ طے کر کے مسلمانوں کا نبی کا ذکر کرنا، اس کے لیے کہتے ہیں کہ ٹائم فکس کرنا درست نہیں ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کا ذکر تو 12 مہینے کیا جاتا ہے۔ اگر 12 مہینے کیا جاتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 12 مہینے ہر شخص اپنے اپنے گھر میں انڈیویجول طریقے سے کرتا ہے، لیکن ایک گروہ کے طور پہ ایک تاریخ طے کر کے اگر سب کرتے ہیں، جس سے دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہے، تو اس میں بھی کیا برائی ہے؟ اور مسلمانوں کو گروہ کے ساتھ جمع کر کے کام کو کروانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت بھی ہے۔ سال میں 12 مہینے آپ جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، بھوکے رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی ذاتی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم مقرر کرا کہ جس کو جب روزے رکھنے ہیں وہ اس کی مرضی۔ لیکن ایسا بھی کیا جائے کہ سال میں سب لوگ اس مہینے میں مل کر ایک ساتھ روزہ رکھیں، وہ ٹائم مقرر کر دیا گیا۔ آپ جب چاہے خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹائم فکس کر دیا کہ جس کو جب آ کے کرنا ہے کرے، لیکن ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے کہ سب مل کے آئیں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں، جس کو حج کی شکل دی گئی۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں پرسنل کوئی کام کر رہے ہیں، منع وہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر سب مل کے اس کام کو بڑے لیول پہ کر لیں گے تو منع وہ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا جس کام کی اصل جائز ہوتی ہے اس کا وہی پیٹرن آگے تک فالو کرنا جائز طریقے سے وہ بھی جائز ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ سمجھ لے کہ نماز پڑھنا جائز ہے، اب کوئی اپنے اوپر صبح 10 بجے 2 رکعت نماز روز پڑھنے کی ٹھان لے، کسی حدیث میں نہیں لکھا، لیکن پھر بھی اس کا 10 بجے 2 رکعت نماز روز پڑھنا جائز ہوگا، نہ تو وہ کسی صحابہ کا عمل ہوگا، نہ تو نبی کا عمل ہوگا، اور وہ ایسا عمل ہوگا جس پہ وہ ثواب بھی پائے گا، کیونکہ یہ کام جائز ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی گھر پہ نبی کا ذکر روز کرو، تمہارے نزدیک یہ ذکر جائز ہے، تو جس ذکر کو روز کرنا گھر میں جائز ہے، اگر ایک تاریخ طے کر کے مسلمان سب مل کے کریں وہ ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ بعض لوگوں کے پیٹ
पेट में ये भी दर्द है कि इसके अंदर खुराफात होती हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा खुराफातें आजकल शादियों में भी होती हैं। क्या खुराफात की वजह से शादी नाजायज़ हो जाती है या उसकी खुराफात को नाजायज़ कहा जाएगा? अगर आपको लगता है ईद मिलादुन्नबी जायज़ है और खुराफातों की वजह से हम नहीं करते, तो आप कोई ऐसी ईद मिलादुन्नबी मना के मुसलमानों को दिखाओ कि जो खुराफात से दूर हो और आप लोगों को रिप्रेजेंट करो कि इस तरह मिलादुन्नबी होती है। लेकिन तुम इतने बड़े मुनाफिक हो कि एक दफ़ा फतावा रशीदिया पढ़ के देखो, उसके अंदर वाज़ेह तौर से लिखा है कि हर तरीके की मिलादुन्नबी नाजायज़ है, चाहे उसमें कोई नाजायज़ काम ना हो, फिर भी ऐसी महफिल करना जायज़ नहीं। और मैं देखता हूँ कि हर साल ये दलीलों का मांगने, इस तरीके की वीडियो इन बच्चे बचूमड़ों का सिर्फ कंटेंट और व्यू का ज़रिया है। आप इन्हें हर साल दलील दोगे फिर भी ये यही कहते रहेंगे। इसकी मिसाल ऐसे समझ ले, कोई बच्चा हर साल पूछे मेरा बाप कौन है और उसे बता भी दिया जाए ये तेरा बाप है, फिर वो हर साल यही पूछे मेरा बाप कौन है और फिर अगले साल जन्मदिन पे यही पूछे कि मेरा बाप कौन है। इससे अच्छा तो ये है कि उसे एक बार ये कह दिया जाए कि तेरा कोई बाप नहीं है, तो हरामी है। लिहाजा जब आपसे कोई बोले कि मिलादुन्नबी की दलील दो या साबित करो, आपको साबित उसे करने की ज़रूरत क्यों है? आप बोलो मेरी मोहब्बत का मामला है, नबी पाक की विलादत में मैं खुश हूँ, तुझे खुश होना है तो ठीक, नहीं होना तो मुझे तुझे साबित करने की भी ज़रूरत नहीं। लिहाजा बातिल के और जाहिल के हर एतराज़ का जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दलील समझने के लिए भी सामने वाले का अहले इल्म होना ज़रूरी है। जो इजमा की दलील को नहीं समझ पा रहा, अपने हज़ारों मामलों में टाइम तय करने और सहूलियत को नहीं समझ पा रहा, वो मिलादुन्नबी की दलील को भी नहीं समझ सकता। तो दलीलों में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप ईद मिलादुन्नबी की तैयारी करें। खुद में इजमा एक हुज्जत है और एक दलील है। जब मुसलमान जिस काम को अच्छा समझ के कर रहे हैं तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। जिसको आना है आपके साथ आके मिलादुन्नबी कर लेगा, जिसको नहीं करना आपके दलील देने के बावजूद भी वो करेगा नहीं। और 8 और 12 का मसला मैंने बता दिया कि इसका ताल्लुक तारीख के साथ है, लिहाजा उन उलमा की बात मानी जाएगी जो तारीख में माहिर है। और वही कौल राजे है कि 12 रबीउल अव्वल है, जिस पर उलमा का इत्तिफाक है आम और ख़ास सबका, इसलिए 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं और ये उसूल के हिसाब से भी दुरुस्त है। लिहाजा आला हज़रत ने 8 बताई ज़रूर है, लेकिन मनाई या मनवाने का हुक्म नहीं दिया है। इसीलिए मुसलमान 12 तारीख 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं, जैसा कि आज से मनती चली आ रही है। और पूछेंगे भी इस अंदाज में कि आला हज़रत ने तो 8 लिखी है, जैसे ये लोग 8 की तैयारी कर रहे थे। वो जैसे होता है ना ईद के चांद में कि हम तो तैयारी 30 की कर रहे थे और 29 का चांद हो गया। तो आके बात ऐसे करेंगे, आला हज़रत ने तो 8 लिखी है, जैसे इनकी सारी तैयारियां 8 की हो गई। अगर आपकी तैयारी 8 की हो गई है तो कोई मसला नहीं है, हर साल 8 को भी सेलिब्रेट किया जा सकता है। जब आपके वहाँ 12 महीने नबी का जिक्र किया जा सकता है तो 8 तारीख को परेशानी क्या है? अगर आला हज़रत की बात इतनी माननी है और 8 ही मनानी है तो 8 मनाओ। और रह गया ये कि आप आला हज़रत को मानते हो तो उनकी क्यों नहीं मानते? तो हम आला हज़रत को मानते हैं, उन्हीं की तो मान रहे हैं जो 12 रबीउल अव्वल मना रहे हैं। अब अपनी क़ज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।